خوشی بھائی زندگی کیسی چل رہی ہے؟ جون صاحب نے کہا تھا کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ بی دی ریزن سم ون سمائلز ٹوڈے. کسی کی خوشی کی وجہ میں بنا ہوا ہوگا یا میں بنوں گا وہ تو میں کر سکتا ہوں. وش اور اے گول وداؤٹ ایکشن از سمپلی ڈیزائر. جھپٹنا انسانوں کی خصلت نہیں ہے، یہ حیوانوں کی خصلت ہے. اگر کوئی سفر کر رہا ہے اس کو سنو، بھلا وہ غلط ہے لیکن سنو، اس کو حوصلہ دو، اس کی بات سنو. اور بھی دکھے زمانے میں محبت کے سوا. امیر شخص جو ہے 6,000 سے زیادہ مہینے میں گوشت کھاتا ہے، لیکن اس کی ہمسائیگی میں ایک غریب طلبہ ہوتا ہے جس کے پاس لکھنے کے لیے قلم نہیں ہوتا. ہاں وہ سب کچھ ایک فسانہ فاریہا، عشق ایک دھوکہ ہی تو ہے، اب نہ دھوکہ خانہ فاریہا. سفر شروع ہوا ہے، آپ یہ مان لیجیے گا، یہ بات گاٹھ باندھ لیجیے، آپ کے سفر شروع ہوا ہے، آپ کا سفر چل رہا ہے. امید gives rise to a new concept, very great concept that we call توکل. امید سے توکل بنتی ہے. السلام علیکم، دس از شاہد شبیر ہیئر اینڈ ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. یہ آج جو مہمان ہے وہ ہمارے خاص دوست ہے جو کہ سیدھے کپوارہ سے آئے ہیں، اور ان کا نام شاہ خورشید ہے، اور یہ اپنا وہ تعارف خود دیں گے. تو خورشید صاحب پلیز. شکریہ شاہد صاحب. میرا نام خورشید احمد شاہ ہے. میں ضلع کپواڑہ کے لنگیٹ سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں یونیورسٹی آف کشمیر سے ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم میں ماسٹرز حاصل کر رہا ہوں. اس کے علاوہ 2022 میں نے گورنر ایوارڈ کے ساتھ ساتھ AACL میں ڈبیٹر ونر بھی رہا جموں اینڈ کشمیر کا، اور ایک ڈویژنل لیول ایوارڈ بھی رہا. یہ میرا مختصر تعارف ہے. خورشید بھائی زندگی کیسی چل رہی ہے؟ جون صاحب نے کہا تھا کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. خورشید بھائی جب ہم نے پہلی بات کی، آپ فلاسفیکل ویو رکھتے ہیں اپنی لائف میں، تو چلیے اسی سے ہم شروعات کرتے ہیں. جو ہم نے زندگی کی بات کی، یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ جو زندگی ہے، جو پل زندگی میں گزر جاتا ہے وہ ماضی بن جاتا ہے، اور شاید صاحب اس کو واپس لانا بہت مشکل ہے. اور جو پل ماضی میں چلا گیا اس کے بارے میں ہم کیا ہی کر سکتے ہیں. مجھے علامہ اقبال رحیم اللہ کی ایک خوبصورت غزل یاد آتی ہے. اس کے 2 اشعار جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہیں ہوگا، یہی ہے حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. اس کے بعد جو انہوں نے لکھا ہے میرے دل کے بہت قریب ہے. وہ لکھتے ہیں میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. یہ جو سراہی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اس میں، میں سراہی آپ کو اس طریقے سے سمجھا سکتا ہوں کہ زندگی کی حقیقت یہی ہے. سراہی ایک آلہ ہوتا ہے، آپ ایک برتن مان لیجئے گا جس کے سامنے سے ایک نوزل ہوتی ہے. نوزل سے کیا ہوتا ہے؟ چاہے آپ اس برتن میں پانی بنا دو، چاہے چائے بنا دیجئے یا آپ، دودھ رکھ لیجئے آپ، کوئی بھی چیز ایسی رکھ لیجئے جو قطرے کی صورت میں سراہی یعنی نوزل سے باہر آتی ہو، ڈراپ بائی ڈراپ. یہی انسان کی زندگی ہے. اگر ہم اس ڈراپ کو واپس لانا چاہیں گے یہ ناممکن ہے. اس کو واپس نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ جو گرا ہوا ایک قطرہ ہوتا ہے اس کو واپس لانا مشکل ہے. اس کے بعد جو یہ دانے کا استعمال انہوں نے کیا ہے، تسبیح کی طرف آپ اپنی زندگی کو مان لیجئے گا. جو آپ کی زندگی ہے، جو ہماری زندگی ہے، وہ اس تسبیح کی دانے کی طرح ہے جو ہم ایک بار پڑھتے ہیں، جو ہی پڑھتے ہیں وہ ماضی ہو جاتا ہے، اور اس پڑے ہوئے تسبیح کے دانے کی طرف ہم نہیں مائل ہوتے ہیں. It can't be taken back. It can't be taken back. We cannot undo that. So جو گزرا پل ہے اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو گزرا ہوا پل ہے، زندگی کی یہی حقیقت ہے کہ اگر اس پل میں آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، یا آپ کا کسی نے دل دکھایا ہے، یا آپ کی وجہ سے کسی کو اذیت ہو رہی ہے،
اذیت مانے ہاں اذیت مانی کسی کو درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، درد ہو مطلب رہا ہے، کسی نے مطلب ہماری وجہ سے کچھ درد سہا ہے. درد سہا ہے، تو بالکل. اسے معذرت کرنے کی ضرورت ہے، اسے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو رشتے ہیں ان میں ایک مٹھاس ہو، محبت ہو، اور ایک بار پھر جو امن بھائی چارہ جو ان رشتوں میں آ جائے، Brotherhood, peace. ہاں وہ واپس آ سکتا ہے. ادروائز یہ اسی نوزل کی طرف ہے، اسی برتن کی طرف ہے جس سے ایک ایک قطرہ، یہی ہماری زندگی کی مثال بھی ہے کہ ہم اس ایک قطرے کی طرح اپنے لمحات جو ہیں وہ گزار رہے. میں بھی چاہتا کہ میں کچھ پل جو میں نے گزارے میں ان میں واپس جاؤں، نہیں ہو سکتا ہے. اب جو اس پل میں نے کیا اس پہ میں یا تو مذمت کر سکتا ہوں، یا میں اس پل میں خوش ہو سکتا ہوں. میں کسی کی، ہم کہتے ہیں نا کہ بی دی ریزن سم ون سمائلز ٹوڈے، کسی کی خوشی کی وجہ میں بنا ہوا ہوگا یا میں بنوں گا، وہ تو میں کر سکتا ہوں. اوکے، تو ہم نے اب اسی ٹاپک کو پکڑا کہ زندگی، پوڈ کاسٹ یہی ہوتا ہے کسی ٹاپک پہ بات کریں گے. جی جی تو ہم نے اب یہ زندگی مطلب زندگی جو یہ ورڈ ہے اسی کو ہم نچوڑیں گے. ٹھیک ہے، جو یہ زندگی ہے مطلب کہا جاتا ہے ہر کسی کے پاس، ہم نے سنا ہے جتنا ملا ہے اسی میں خوش رہو، مطلب بالکل انلمیٹڈ ڈیزائرز رکھنے کی کوئی کوشش مت کرو. بالکل. تو اس حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے یہ ایک انگلش کا فیمس کوٹ ہے کہ وش اور اے گول وداؤٹ ایکشن از سمپلی ڈیزائر. کہنے کو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کاش میں کیمبرج میں ہوتا، یا کاش میں نے کچھ ایسا کیا ہوتا. یہ کاش چیز جو ہے یہ انسان کے ڈیزائرز ہیں. اور ہاں ایک بات مجھے یہاں پہ یاد آئی شیو خیرا کی، وہ بہت زبردست طریقے سے اس چیز کو پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ موسٹ پیپل ان دس ورلڈ ڈونٹ پاس ان لائف ناٹ بیکاز دے ڈونٹ ہیو ٹیلنٹ بٹ دے لیک ڈوئنگ برننگ ڈیزائر آف ڈوئنگ تھنگس. ان کے پاس وہ برننگ ڈیزائر نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کرے. اینڈ ہاؤ اسمارٹلی ہی ڈسکرائبڈ دس برننگ ڈیزائر. ایک ہوتا ہے وش، لا تعداد خیال ڈیزائرز، ایک ہوتا ہے گول. پھر اس نے اس چیز کو، اس ڈیزائر کو کیسے الابوریٹ کیا ہے بہت اچھے طریقے سے. انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک شخص کو لائیے گا، آپ مان لیجیے گا میں نے ایک بچے کو لایا، اور آپ مان لیجیے گا کہ میں نے اس کو سمندر کے کنارے پہ لایا، اور میں نے اس کو کہا کہ چلو ایک کھیل کھیلتے ہیں. میں اس کا سر جو ہے پانی میں ڈباتا ہوں اور پھر واپس لیتا ہوں اور پھر واپس ڈباتا ہوں. اس ڈبونے اور واپس لینے میں سب سے زیادہ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو سانس لینے کی کوشش کرے گا. وہ جو سانس ہے وہ زیادہ سانس کیوں لے گا؟ کیونکہ جتنی وہ زیادہ سانس لے گا اتنا وہ زیادہ سمے تک پانی میں رہے گا. بالکل. وہ جو سانس ہے اس کو شیو گیرا نے کہا کہ برننگ ڈیزائر ہے. اور ہاں یہ جو لا تعداد ڈیزائرز ہوتی ہے انسان، یہ تو مکمل نہیں ہو سکتی نا. یہ انسان کو کیا کر سکتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ انسان کو صرف اذیت میں ڈال سکتے ہیں، ان پین. ہاں آپ کو یہ صرف پین میں ڈالیں گے، آپ سفر ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ کے پاس، مان لیجیے گا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے. میں اس چیز پہ سوچتے 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 کیا کر سکتا ہوں؟ بس سوچ میں گمسم اپنے آپ کو اذیت ہی ڈال سکتا ہوں. اور کیا کر سکتا ہوں؟ بندہ پھر ڈپریشن میں بھی چلا جائے گا. بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو اس مجسمے میں یا اس ترتم میں اگر انسان اپنے آپ کو ڈال دے، اس سے بہتر ہے کہ انسان خود کی ریڈسکوری کرے، اپنے اندر جو چیزیں ہیں ان کو دیکھے، پرکھے اور ان پہ کام کرے. ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں وہ اس قوم کے لیے ایک روشن شمع ہو سکتا ہے. اور مان لیجیے گا کہ ایک جوان ہے لیکن قوم کا مہمان ہے، اس پہ قوم کی ساری جو ذمہ داریاں جو ہیں اس پہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ زندگی کے ساتھ کوریلیٹ ہوتی ہے. ایک انسان اور ایک جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں یہ حکومت پاگل باور، اس کے سینسز کام نہیں کرتے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کھانا وہ بھی کھاتا ہے، کھانا ہم بھی کھاتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اس کے تھاٹس جو ہیں وہ انلمیٹڈ ہے. ہمارے جو تھاٹس ہیں یہ ایک فریم ورک میں ہوتے ہیں، اور کچھ لمحات کے لیے ہم ان کو سوچتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے زندگی میں کچھ کرنا ہوتا ہے. جب آپ ایک ہی تھاٹ پہ رہو گے آپ کچھ کرنے سے رہیں گے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. بالکل. تو ہم نے بات کی کہ مطلب انسان کو وہ مطلب انلمیٹڈ ڈیزائرز وہ بھی غلط چیز ہے. بالکل. اور زندگی میں کبھی کبھار انسان ایسے ہارتا ہے پھر اس کو مطلب دل نہیں کرتا کہ میں اور محنت کروں، میں جیت جاؤں. ایسے ہارتا ہے، اس کو وہ جیتنے کی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے.
مطلب اس انداز کو کیسے دیکھتے اس نظریے بہت بہت زبردست سوال ہے. میں جوان ہوں, دل میرا جوان ہے, اس کو بالکل جواب دینے میں بہت مزہ آئے گا. اس کے بہت سارے پرسپیکٹیوز ہیں. اگر آپ اس سوال کو ایز میرے ہی پرسپیکٹیو کے حساب سے دیکھیے تو میں کہوں گا کہ پہلے دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے کس چیز کی وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے, آپ کس چیز سے ہارے ہوئے ہیں. صحیح اگر میں ہوں, اگر کوئی جوان ہے تو اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا, وہ کالی راتوں میں اور اندھیرے کمرے میں کیا کرتا ہوگا, وہ نصرت صاحب کے گانے اور گانے جون ایلیا کی غزل سنتا ہوگا. صحیح وہ کسی اور چیز کو ہار مانتا ہوگا نا. بالکل وہ پھر یہی فرماتا ہوگا کہ کیا کہا, عشق کر بیٹھے عشق کر بیٹھے اننی انا لاہی و للہ و انا انا الیہ الیہ راجعون. راجعون. یہی چیز ہوگی نا وہاں پہ. وہ یہی کہے گا کہ کالی کالی زلفوں کے فندے نہ ڈالو, ہمیں جینے دو اے حسن والو. کیوں؟ اس کے لیے شاید یہی ہو سکتا ہے, اس کے لیے ہار شاید یہی ہو سکتی ہے. شاید کوئی محبوب ہے اس کا, محب ہے اس کا, کوئی کسی کو وہ چاہتا ہوگا, وہ اس کو نہیں ملا ہوگا, وہ نہیں شاید اسی کو ہار مانتا ہوگا. ایک چیز, ایک پرسپیکٹو. بالکل اور دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے اس چیز کا کہ کوئی شخص ہے, وہ کسی خواب کے پیچھے لگا ہوا ہے لیکن وہ خواب اس کو نہیں مل رہا ہے. چاہے وہ کوئی گول اچیو کرنا چاہتا ہے, چاہے اسے کوئی اکنامک کنڈیشن بالکل کرائسس ہے اس کی, اس چیز کو اسٹیبل کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں ہو رہا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے. اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے, انسان کے اوپر بہت ساری حالتیں آ جاتی ہیں, کبھی کبھار ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں ان انسان حالاتوں ان سے حالاتوں سے گھبرا جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے. واپس آنے کی سوچ نہیں رہا ہوتا ہے. آپ مان لیجیے گا کہ کسی کے اللہ بچائے کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہوا ہے, وہ بالکل انسان اسے واپس نہیں آنا چاہتا. واپس نہیں آئے گا تو کیا ہوگا, کیا ہوگا, اور پیچھے چلا اور جائے گا. پیچھے چلا جائے گا. دنیا ریس اور پیس کی کمپٹیشن میں لگی ہوئی ہے. اگر وہ واپس آنے کی نہیں سوچ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو اذیت میں ڈال رہا ہے, اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہا ہے, پریشانی میں ڈال رہا ہے. اپنے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی وہ پریشانی میں ڈال رہا ہے. اس کی آنے والی نسل بھی پریشانی میں ہو رہی ہے. اس کا ایک ہی متبادلہ ہو سکتا ہے, اس کا ایک ہی نچوڑ ہو سکتا ہے, جز ایک ہی ہے شاہد صاحب, وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے بس اتنا ہی سوچنا ہے. جو کٲشِر پٲٹھۍ اکھ صحیح بٔڑ کہاوت کہ خور گژھِ شیرُن تیُتُے تو وُرُن آسہِ. یوتے برن آسہِ. بالکل ہم کیوں بلا پہاڑوں کے اوپر سے اس پار کی دنیا میں سوچے. اگر ہم اس دنیا میں سوچ رہے تو اسی دنیا کی سوچے. اور ہاں, جو امپورٹنٹ چیز ہے جو قرآن میں بھی جس کا ذکر ہوا ہے کہ لا یکلف اللہ نفس الا وسعها, بے شک اوپر ایک اسپرچل پاور ہے, بالکل وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اس نے کچھ چیز دی ہے ہم کو. وہ جو چیز ہے وہ اس چیز سے ہمیں آزمائے گا بھی, وہ اس چیز سے ہمیں خوشی بھی ملے گی, مسرت بھی ملے گی, نوازے گا بھی. نوازے گا بھی. لیکن 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 ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے صبر والوں کے کرنے کی ساتھ. ضرورت ہے. اگر آپ کسی چیز پہ جھپٹنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ شاہین کو دیکھ لیجئے گا, صحیح وہ کبھی جب بھی وہ اپنے شکار کو مارنے کی کوشش کرتا ہے نا, وہ جھپٹتا نہیں ہے, وہ انتظار کرتا ہے, انتظار کرتا ہے, اس موقع کا انتظار کرتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ نہیں اب یہ میری پکڑ میں ہے. بالکل جھپٹنا انسانوں کی خصلت نہیں ہے, یہ حیوانوں کی خصلت ہے. صحیح ان حیوانوں کی جو بھی اس چیز میں گم ہو جاتے ہیں کہ یہ ملے نہ ملے, انسان کو اتنا ہی سوچنا چاہیے جتنا اس کو ملے. اور ہاں, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یا یت پہ اس کام کریں پزِ, ایک شعر ہے کہ انسان بنو خدائن استاد کائنات, انسان بنو خدائن استاد کائنات. آدم مران چھ کۭتیاہ مرتن, انسان مرن چھ ماتم. انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے. جب انسان انسان بنے گا تو وہ اپنی ریسپانسبلٹیز کو سمجھ لے گا, سوسائٹی کی ریسپانسبلٹیز کو سمجھ لے گا, بالکل حقوق اللہ کو سمجھ لے گا, حقوق عباد کو سمجھ لے گا, فیملی ریسپانسبلٹیز کو سمجھ لے گا. تب جا کے اس چیز سے واپس آ سکتا ہے بندہ. اگر انسان اسی ٹریپ پہ رہے, اسی ٹریپ میں پھنسا رہے کہ نہیں ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں, واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بہت سارے وجوہات بھی ہو سکتے ہیں. کوئی شخص کسی چیز میں ہے, جو میرے مشاہدے کے طور پہ میں جو کہہ سکتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو, جی جی یا جو میری ریسرچ اس چیز پہ وہ یہ ہے کہ بی آل ایئرس. اگر کوئی سفر کر رہا ہے اس کو سنو, بھلا وہ غلط ہے لیکن سنو, اس کو حوصلہ دو, اس کی بات سنو, ٹائم دے سکتے ہیں, ٹائم دو اس کو, اس کی طرف دھیان دے سکتے ہاں. ہیں. سوشل میڈیا کنزپشن کی بات کر رہا تھا میں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھو کتنے لوگ اپنی زندگیاں اجاڑ رہے ہیں, کتنے لوگ انوں لوگوں کو کال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری یہ پرابلم ہے,
یہ جو پرابلم ہے، یہ جو زندگی میں مشکلات ہیں، یہ جو اذیت ہیں، یہ ہم ہی دور کر سکتے ہیں۔ کوئی بھائی ہمارا، کوئی بہن ہماری جو مشکلات میں، اس کو سننے کی ضرورت ہے، آپ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں انسان کو کبھی کبھار یہ تجربہ بھی انسان کو ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط سمجھتا ہے، لیکن آپ غلط نہیں ہیں۔ آپ کی جو عمر ہے وہ تھوڑی سی کچی ہے، تو بھلا ہم یہ کوئی بڑا ڈیسیجن کرے یا بھلا ہم کوئی ایسا فیصلہ دے، کسی کا سوشل بائک آؤٹ کرے، ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ یہ بھی انسان ہے، اس کو بالکل، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب اب ہم نے اس بات پہ بات کی، ہوں ہوں تو اگر کوئی انسان ہار سکتا ہے ہوں ہوں تو وہ جیت بھی جیت بھی سکتا سکتا ہے، ہے دوبارہ، بالکل دوبارہ جیت سکتا ہے۔ بٹ اس انسان کے لیے ہمیں اٹینشن، مطلب اس اس کو کو اٹینشن دینے کی ضرورت ہے، اسے بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کو یہ لگنا چاہیے کہ وہ فضول نہیں ہے اس دنیا میں، اس کو بھی کوئی سننے والا ہے۔ اگر آپ یہ چیز اپنے بہت ایک فلسفانہ نظریے سے میں اگر اس چیز کو پیش کروں، میں یہ بتاؤں گا کہ جب ہم کسی بندے کو قید کرتے ہیں، ہم اس کو قید کیوں کرتے ہیں؟ قید ہم اس لیے اس کو کرتے ہیں کیونکہ اس کی جو کمیونیکیشن ہے، جو سب سے بڑا پاورفل ٹول ہے ہمارے لیے، ہم بالکل اسے وہ چھین رہے ہیں۔ بھلا ہم انسان کو اللہ نے ایک آزادانہ طریقے سے انسان کو بنایا ہے، بنایا ہے، بے شک انسان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی سے اس کا انداز بیاں، اس کے الفاظ چھین لے، اس کو اذیت میں ڈال دے۔ ہاں، اس سے غلطی ہو سکتی ہے یا اس نے غلطی کی ہوگی، ہم نے اس غلطی کو سمجھنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ بھائی اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے یا یہ کرنا ہے۔ دنیا بدل سکتی ہے، اس کے حالات بدل سکتے ہیں، زندگی اس کی بدل سکتی بالکل ہے۔ بالکل۔ اور یہ جو زندگی ہے، ہوں ہوں زندگی ایک سفر ہے۔ بالکل میرے حساب سے زندگی یہ مشکل سفر کیوں ہے، پتہ نہیں آپ کے انداز سے کیا ہوگا، بٹ میرے انداز سے ایک مشکل سفر ہے۔ اگر آپ اس پہ مطلب اتفاق رکھتے ہیں تو یہ مشکل سفر کیوں ہے؟ ایک گانا تھا بالی ووڈ پہ کہ زندگی ہے ایک سفر ہے ایک سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے کس جانا، نے جانا؟ کل کیا ہو کس نے جانا۔ اگر آپ زندگی کو کمپلیکیٹڈ طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی زندگی بالکل کمپلیکیٹڈ ہے، آپ کو اس سے کوئی آراستہ نہیں کرا سکتا ہے، آپ اس سے فریلی انجوائے نہیں کر سکتے۔ زندگی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اگر آپ اس زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ وقت جو ہے، بیشتر شاہد صاحب یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی کو وقت کے ساتھ تشریح دیتے ہیں، ان کا متبادلہ کرتے ہیں، لیکن یہ غلط چیز ہے۔ وقت اس دن سے شروع ہوا ہے جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، وجود میں آئی ہے۔ لیکن زندگی کیا وقت کے حساب سے گزرتے ہیں یا وقت زندگی کے حساب سے گزرتا ہے؟ ہماری زندگی ہی وقت کے حساب سے گزرتی ہے، تو ہم نے وقت کی نزاکت کو سمجھنے کی سو ضرورت آور ہے۔ لائف از باؤنڈ ان ٹائم۔ یس، اٹ از باؤنڈیڈ ود ٹائم، تبھی تو ایج ہے۔ ایج کا کنسیپٹ کہاں سے آتا ہے؟ بچہ جنم لیتا ہے، پھر وہ 1 سال کا ہو جاتا ہے، 60 سال کا ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم 60 سال ماضی میں ڈالتے ہیں۔ صحیح بات۔ ان 60 سال میں ہم نے کیا تجربہ کیا، وہ تو آپ زندگی میں، اس سے تو آپ زندگی میں بہت آگے جا سکتے ہیں یا بہت پیچھے جا سکتے ہیں۔ تو زندگی کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے، یا اگر آپ ہارے ہوئے ہیں تو آپ دوبارہ جیتنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے، اپنے تجربوں سے بات کیجئے بالکل اور اپنے من کی سنیے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان کیوں ہارتا ہے زندگی میں، ایک توڑ ہوتی ہے آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں۔ یہ جو دوڑ ہیں یہ بالآخر کسی جگہ رک جاتی ہے اور آپ زوال کے شکار ہو جاتے ہیں اور انسان اور یہ انسان نہیں ہار جاتا ہار ہے۔ جاتا ہے، اور یہ نہیں جان پاتا ہے کہ دل کی سنی کہ دماغ کی سنی۔ کیسے جان پائے گا؟ ایموشنز ہے، سینس آرگنز ہے، بالکل پرسنل لائف ہے، ڈومیسٹک لائف ہے، پرائیویسی ہے، بہت ساری چیزیں باؤنس آ رہی ہے آپ پہ، اور آپ ایک ہیں، کتنا ہینڈل کر پاؤ گے؟ بالکل جتنا آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے، آبزرو کر کے، ایکسپیریمنٹ کر کے لوگے، اتنا آپ کی زندگی بہتر ہے۔ لیکن ایک افسوس کی بڑی بات یہ ہے، بالکل ہم زندگی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ شاہد صاحب نے مجھے کل کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، میں نے یہی پرسپشن اپنی زندگی کا بنا دیا، میں نے آپ کو اسی طریقے سے ویلیو کرنا شروع کر دیا، بالکل لیکن یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ آپ نے مجھے ویسے ہی فریم کیا ویسے ہی جیسے اس آپ کو نے سنا۔ فریم کیا جیسے میں نے سنا، لیکن سنی سے کیا ہوگا؟ آپ کو یا مجھے، آپ کو خود جاننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، تب جا کے
مجھے سمجھ آئے گا کہ آپ کی زندگی کس حال سے گزرتی ہے، کس حال سے نہیں گزرتی ہے۔ لیکن یہ جو زندگی ہے، جتنی ہم باتیں کرتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے اس کو پیش کرنا، کیونکہ کبھی کبھار آپ بڑے چمکدار کپڑوں میں ایسے لوگوں کو دیکھو گے صحیح، جن کے دل اذیتوں سے بھرے ہوئے ہیں، جن کا دماغ اتنا پریشان ہے گویا ایک خشک کنواں ہے۔ کیوں؟ یا تو وہ لوگوں کے ستائے ہوئے ہیں، یا حالاتوں کے ستائے ہوئے ہیں، یا کسی اپنے نے ان کو ایسے چھوڑا ہے، وہ زندگی سے ہار گئے ہیں، نا آشنا ہو گئے ہیں۔ اور ان کا آشنائی ہم ہیں، آشنائی آپ کا پوڈ کاسٹ ہے، آشنائی ہمارے لسنرز ہیں، بالکل اور امید یہ ہے کہ ہم نے ان کی آواز کو سمجھنا ہے، اپنی زندگی کو سامنے لا کر یہ پیش کرنا ہے کہ ہاں وہ جو چیز اس پہ گزر رہی ہے ہم، مجھ پہ بھی گزر سکتی صحیح بات ہے۔ ہے۔ اور دیکھا جائے تو مطلب کسی بندے کا اپیئرنس ہم، الگ ہوتا ہے، ہم، ہم، اور جو اس پہ بیتتی ہے ہم، ہم، تھرو وچ ہی از سفرنگ، ہم، ہم، مطلب وہ الگ ہوتا ہے، اور الگ اپیئرنس ہوتا اس کا الگ ہوتا الگ ہے۔ ہوتا ہے۔ ہزاروں میں آپ ایسے لوگ دیکھو گے ہمارے سماج میں جو اہل ثروت بھی ہے، اہل فہم بھی ہے، لیکن ان پہ ایسے حالات آئے کہ نہ وہ اہل ثروت رہے، اہل ذوق تو ہے لیکن اہل ثروت اہل ثروت نہیں نہیں رہی۔ رہے۔ ان کو ان کی زندگی کو ہمارے مداوے کی ضرورت ہے، لیکن ہم ان کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو اہل ثروت ہے، ان کے پاس یہ بھی ہے، ان کے پاس وہ بھی ہے، لیکن اندر کی اذیت جو ہے وہ اندر سے ہی وہ ٹوٹے سہ رہے ہوئے ہیں۔ وہ لیکن ہاں کشمیر میں جو جیسے آپ جیسے نوجوان جو اب ان لوگوں کو پوڈ کاسٹرز میں لاتے ہیں جنہوں نے زندگی کے مختلف اقسام دیکھے ہیں، صحیح بات، ایسے ممکن ہے کہ ایک خوشحال سوسائٹی بن سکتی ہے۔ شاید صاحب کیوں نہ ایک زندگی کا نیا وجود ہو جس نے اپنی زندگی کی جیت ہاری ہو، وہ دوبارہ سے شاید اگر آپ کے الفاظ سن رہا ہے اور ان کو بالکل آپ کے الفاظوں کا تماچا ان کے ذہن پہ پڑ رہا ہے، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ جاگ جائیں گے، اور جاگنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کریں گے، اور وہی ہمارا مقصد بھی ہے، تب جا کے ہم کامیاب ہو جائیں اوکے، ٹھیک ہے۔ تو زندگی جو ہے گے۔ کتنے کلر سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، کتنے رنگوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، مطلب ہر اسٹیج پہ الگ الگ ہے نا، جو ہاں اسے سی ڈی ہوتی ہے، پہلی سی ڈی، ہم، اس کے بعد کتنے رنگوں سے اس کو گزرنی پڑتی ہے، کوئی اس کا مطلب آئیڈیا آپ کو؟ شاہد صاحب آپ میرا امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ امتحان تو نہیں، بس ہم نے بولا کہ ہم زندگی کو نچوڑ لیں گے، یہیں بس پہ نچوڑ لیں گے، اسی وقت نچوڑ لیں گے۔ وہ تو ہاں، اگر آپ اس نظریے سے مجھے بلوانا چاہتے تو میں یہ کہوں گا کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ مختلف رنگوں سے گزرتی ہے۔ ایک رنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچپن سے گزرنا ہے۔ صحیح، دیکھ لیجئے انسان کی زندگی بہت زبردست طریقے سے اس کو کرافٹ کیا گیا ہے۔ آپ کا ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو کیلا دیتے ہیں، آپ اس کو چمچ بھی دیتے ہیں، صحیح، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ چمچ جو ہے وہ تھوڑا ہارڈ ہے اور جو کیلا ہے وہ اسموتھ ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ مشاہدہ یہی ہے کہ ایوری چائلڈ از اے بورن سائنٹسٹ، اس کا خود مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ ایک رنگ ہوتا ہے زندگی کا، وہ بچہ ہے۔ اگر آپ بچے کو یہ کہو گے بیٹا یہ گرم ہے، مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ جب تک نہ اس کو خود ہاتھ اس گرم چیز پہ لگے گا تب تک وہ اس چیز کو نہیں ماننے کے لیے نہیں تیار مانے ہوگا گا، کہ یہ گرم ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم بچے کے منہ میں چمچ ڈالتے ہیں، وہ اس کو خود پریس کرتا ہے اپنے دانتوں سے، تو اس کو اس کو پتہ چلتا ہے یہ کہ کھانے ہارڈ کی ہے، چیز نہیں ہے۔ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ پھر کیلا ڈالتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے یہ کھانے کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی نا بچپن سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو جس میں سب سے زیادہ اذیت ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کو، وہ ہے جوانی۔ اس جوانی نے ایسے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے آج تک جو اپنی صلاحیت کھو بیٹھے، صحیح بات ہے، جو اپنی ذہنی قوت کھو بیٹھے، بالکل، جو اپنے گھر والوں کا سہارا تھے، اور جو وجوہات کی وجہ سے وہ پھر بکھر گئے۔ بکھر گئے۔ اور کیا اس گلستان کو ایسے ہی بکھرنا ہے؟ نہیں، کیا
پتوں کو اسی طریقے سے کیا ان پتوں کو گرنا ہے؟ نہ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے سماج میں اگر کوئی شخص، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی ہم جوانوں کی بات کرتے ہیں، لیلا مجنوں کے علاوہ بھی جوانوں کے اور بھی قصے ہیں، بہت سارے قصے ہیں، اور بھی دکھ زمانے میں محبت کے محبت سوا. کے سوا. لیکن افسوس کے ساتھ جو کوئی بھی جوان کسی اذیت میں ہوتا ہے تو اس کو صرف یہی کہا جاتا ہے کہ اب میں ہوں پورے جہاں میں بدنام، اب بھی تم مجھ کو جانتی ہو کیا؟ ہائے ہائے. اسی چیز سے کیوں منسلک کیا جاتا ہے ایک جوان کو؟ ہاں بالکل. آپ مجھ سے مشاہدہ پوچھئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے سماج میں ایک شخص، ایک امیر شخص جو ہے 6,000 سے زیادہ مہینے میں گوشت کھاتا ہے، بالکل. لیکن اس کی ہمسائیگی میں ایک غریب طلبہ ہوتا ہے جس کے پاس لکھنے کے لیے قلم نہیں ہوتا. قلم نہیں ہوتا ہے اور پڑھنے کے کیا لیے یہ کتابیں اذیت نہیں. نہیں ہے؟ بالکل بے شک. کیا یہ اذیت نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی. کیا یہ زندگی کا رنگ نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی. تو اس چیز کو کون سمجھے گا؟ اگر آپ 6,000 میں گوشت کھاتے ہیں اور وہ بیچارہ پڑھنے کی طلب رکھتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ صحیح. ضرورت یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت، اس کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تب جا کے یہ جو سماج ہمارا ہے، یہ جو معاشرہ ہمارا ہے، یہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ بنتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ لوگ لیلا مجنوں کی کہانی میں خراب ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو عشق کو محبوب سمجھتے ہیں اور محبوب اس وجہ سمجھتے سے ہیں اپنا جو ہے عقل کا شیشہ جو ہے اس کو توڑ بیٹھتے ہیں، اور اس کو زندگی کا سب سے بڑا چیلنج سمجھتے ہیں. اس کو زندگی کا سب سے بڑا چیلنج اور زندگی کا سب سے بڑا نصیب بھی سمجھتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ اگر ایک چیز مجھے بہت زبردست آپ نے یاد دہانی کی اس چیز کی، یہ ان تمام عاشقوں کے نام ہیں جو عاشق اپنی زندگی کسی محبوبہ کے نام کرتے ہیں. یہ پیغام آج آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو میں ان سے پوچھانا چاہوں گا، جی. ان کو یہ بولنا چاہوں گا. واصف علی واصف نے کیا خوب کہا ہے کہ اب لیلا نہیں تھامتی کسی بے روزگار کا ہاتھ، ہائے ہائے. مجنوں کو اگر عشق ہے تو تو کمانا. کمانا سیکھ لے. اگر آپ کی محبوبہ آپ کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتی ہے، بنو، ثابت کرو کہ آپ سچی محبت کرتے ہیں. بے شک. اگر آپ کی محبوبہ آپ سے کوئی بڑا عہدہ چاہتی ہے، حاصل کرو، تو ہی سچی محبت ہے. Then you can prove Then you yourself. can prove yourself. Then you are motivation for her. Isn't that? But کیا ہے کہ آپ کہاں اپنے 4 سال گزارتے ہیں اور آخر پہ آپ کو یہ پیغام ملتا ہے، ہاں وہ سب کچھ ایک فسانہ فاریہا، عشق ایک دھوکہ ہی تو ہے، اب نہ دھوکہ خانہ فاریہا. اس دھوکے کو جب آپ لاسٹ پہ سمجھتے ہیں، آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ گھر کو رکھوں بھی کیسے رشتے، کیونکہ آپ کے پاس وہ صلاحیت. اذیت آئے گی، بالکل. ضرور آئے گی، بندہ مر جائے گا اذیت سے، لیکن اس کی خود کی غلطی ہے. تم تریوری کوز دی تم گزار، کون صحیح دے گا؟ بات. کوئی نہیں. پریورٹی کیا تھی؟ میں مانتا ہوں، اٹس مائی ویژن. میں سمجھتا ہوں اس چیز کو. پریورٹی از آلویز چینج. کینٹ کیج اے پرسن. آپ کسی شخص کو کیج نہیں کر سکتے، قید نہیں کر سکتے. وہ ایک Never. آزاد پنچھی ہے. غالب نے کہا ہے کہ اپنے محبوب اور دوست کو آزاد چھوڑ دو، واپس آئے تو تمہارے، نہیں آئے تو تھے ہی نہیں. تھے ہی نہیں. کس چیز کی تمنا کرتے ہیں آپ؟ Never. کینٹ. سو آپ اگر اس اذیت سے بچنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ پوڈ کاسٹ بہت امپورٹنٹ ہے ان جوانوں کے لیے جی. جو اس چیز کی دہلیز پہ ہیں. ابھی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. اگر جانا چاہو گے پھنس جاؤ گے. دروازے سے باہر اپنے آپ کو ڈسکور کرو اور سمجھ لو اس چیز کو کہ یہ جو لڑکی ہے یہ لڑکی نہیں ہے. اس کے جذبات ہیں، اس کے ارمان ہیں، اس کے احساسات ہیں، اس کے خیالات ہیں. اگر میں اسے سچی محبت کرتا ہوں، میں اس کا عاشق ہوں، تو عشق کر کے دکھاؤ. اس اپنے کے آپ خیال، کو جو اس کے خیال ہے بالکل. ان کو پورا کر کے دکھاؤ.
یہ بھی ایک زندگی کا رنگ ہے. اپنے آپ کو اس کے قابل بنا دو. اپنے آپ کو اس کے قابل بنا دو. قسم خدا کی کہتا ہوں کہ اگر آپ وہ سٹیٹس حاصل کریں گے دنیا کی کوئی شے آپ کو انکار نہیں کرے, نہ آپ کو بے شک، اذیت بے ملے گی. شک. ایک دوسرا رنگ ہے زندگی کا. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جو جون ایلیانی کا خوب کہا ہے کہ میں نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو ہر وہ دکھ دیا لیکن ایک دکھ نہیں دیا, میں جوانی میں نہیں گزر گیا. ہاں، یہ بھی ایک بہت بڑی اذیت ہے جس کو بہت شاید بڑی میرے عزت. الفاظ جو ہے بے شک. پیش نہیں کر سکتے, نہ میں بیان کر سکتا. ہاں، اٹ از بیونڈ. اٹس بیونڈ لمٹس, اٹس بیونڈ باؤنڈریز. وہ ایک الگ قسم کی اذیت ہے. اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کو اپنا پیارا, بہت پیارا, اس سے دور ہوا ہے, وہ بھی ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس سے ملے, اس کی سنیں, اس کی مدد کریں, تب جا کے زندگی جو ہے مکمل ہوتی ہے. صحیح. ورنہ یہ ادھورا وجود ہے, ورنہ جینے میں کوئی مزہ نہیں. اور جو یہ زندگی ہے ہوں مطلب ہم نے کہا کہ ایک سفر ہے, ہوں جیسے کہ ہم جانتے ہیں سفر میں ایک روڈ آتا ہے تو ہوں سیدھے, ہوں ہوں اور اس روڈ میں یو ٹرن بھی آتے ہیں. ہوں ہوں تو زندگی کے سفر میں ہوں کوئی یو ٹرن ہے, کوئی یو ٹرن ہے زندگی کے سفر میں؟ زندگی, میرے ایک دوست نے, عمر صاحب ہے ایک میرے دوست, انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ زندگی کو کیا سمجھتے ہیں, زندگی کیا ہے؟ میں نے کہا موت کا انتظار. ڈیفینیٹلی. بڑے حشاش بشاش ہو گئے وہ یہ سن کے کہ میں نے ان کو کہا کہ موت کا انتظار ہے. تو وہ اس چیز میں گم تھے کہ اس نے یہ کیا کہا. اگر حقیقت میں کہوں یہ ایک لکیر ہے, ہاں، اگر ہم دیکھیں گے اس منزل کا سفر بھی سفر قبر ہی شروع ہے, ہوا ہے, موت ہی ہے. سفر شروع ہوا ہے. آپ یہ مان لیجیے گا, یہ آپ یہ بات گاٹھ باندھ لیجیے, آپ کے سفر شروع ہوا ہے, آپ کا سفر چل رہا ہے آپ کا سفر. آپ کے لمحات جو بات میں نے 5 منٹ پہلے کہی ہے وہ ماضی ہے, میں اس کو واپس نہیں دہرا سکتا. آپ کا پوڈ کاسٹ لمبا ہو جائے گا, وہ ماضی ہے. اب بالکل. اسی طریقے سے انسان کی زندگی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے, پہلے سے ہی شروع ہوئی ہے. اب آپ اس سفر کو کس نوک سے اور کس جوک سے آگے لے کے جاؤ گے یہ آپ تک, کیونکہ آپ یہ 2 منٹ کے لیے آپ مان لیجیے گا میں آپ سے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں, آپ میرے اندرونی وجود کو نہیں جان پائیں گے, صحیح. نہ جان سکتے ہیں, نہیں جان سکتے, یہ تو نہیں وہی جان جان سکتے ہیں سکتا آپ. ہے. بالکل. کبھی کبھار ہمارا رویہ, ہماری اپیرینس کسی کو دھوکہ دے سکتی ہے, لیکن بندائے خدا خود کو جانتا ہے مجھ میں کیا گن ہے, مجھ میں کیا کمیاں ہے. اگر اس سفر کو کامیاب اور ایک پرسکون سفر بنانا ہے تو اپنی خامیوں کو پہلے پرکھنا ہے, خامیوں کو پہلے پرکھنا ہے اور ان پہ کام کرنا ہے. اس سے بڑی بات جو ہے جیسے زندگی کا سفر جو ہے وہ کامیاب بن جاتا ہے, یا ایک زندگی بہت مکمل سفر بنتی ہے, وہ یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے معاف کر دینا چاہیے. کسی نے غلطی کی, معاف کرو, چھوڑ دو, زندگی بہت بہترین سفر بن جائے گی. بالکل. کیوں پڑھنا کسی جمیلے میں جب آپ اس سفر کے راہی نہیں ہیں؟ تو کیوں بھلا کیا ملنے والا آپ کو؟ ملنے والا تو کچھ نہیں ہے نا. نہ. اگر آپ اس زندگی کو ایک سیدھی لکیر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں شاہد صاحب, معذرت, معافی, ندامت اور علم, ان چیزوں کا آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا. افسوس یہ بھی ہے ہمارے سماج میں دھوکہ, ظلم, جبر کہاں سے آتے یہ چیزیں جب آپ زندگی کو کسی اور پہلو میں دیکھتے ہیں. ہمارا وجود کیا ہے؟ علامہ نے کیا خوب کہا تھا کہ انسان کی زندگی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں, دم ہوا کی موج ہے, رم کے سوا کچھ بھی نہیں. اور جون ایلیا نے بھی کہا کہ کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے, کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے, آخر پہ موت, مرنا ہے. تو کیا کر سکتے ہیں اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے؟ خوش رہو, لوگوں کو خوش رکھو, غلطیوں کو معاف کرنا سیکھو, کسی کے مسئلوں میں
الجھنے کے بجائے سلجھنے کی کوشش سلجھنے کی کرو، کوشش کرو، تب جا کے آپ کی زندگی جو ہے تابندہ اور ایک اسٹریٹ لائن کی ہاں طرح صاف بنے گی۔ ستھرا زندگی بن جائے گی۔ الجھے رہو گے تو کب تک سلجھاؤ گے؟ اور جو یہ زندگی ہے، ہم، تو اگر ہم بات کریں گے، یہ زندگی کبھی کبھار زہریلی بنتی ہے ہاں اور ہاں کبھی کبھار خوشگوار۔ ہم۔ یہ زہریلی کب بنتی ہے اور خوشگوار کب بنتی ہے؟ تو شاہد صاحب، زندگی زہریلی تب بن جاتی ہے جب آپ نا امید ہو جاتے ہیں، اور آپ نے خود ہی پہلے ہی اپنے سوال کے نسخے میں آپ نے خود بتا دیا کہ جب انسان کے سر کے اوپر سے کچھ حالات ہو جاتے ہیں تو انسان ویسے قدم اٹھانے پہ مجبور ہو بالکل جاتا ہے۔ امید سے ہی دنیا قائم ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور صحیح، امید ہے تو سب کچھ ہے۔ سب کچھ ہے۔ امید وفا، عشق کے مضمون بھی اسی موضوع کے حوالے سے موضوع چل کے رہے ہیں حوالے کہ سے چل رہے ہیں۔ امید وفا، اور زندگی کی سب سے بڑی امید جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جینا ہے۔ کہنے میں یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ زندگی گزر رہی ہے، دوسرا ہوتا ہے کہ زندگی گزاری جا رہی ہے، گزاری جا رہی ہے، تیسرا یہ ہے کہ زندگی کٹ رہی کٹ ہے۔ رہی ہے، آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کے پاس امید ہے تو زندگی گزاری جا رہی ہے، اگر امید نہیں ہے تو کٹ رہی ہے۔ کٹ رہی ہے۔ امید سے آپ اس چیز کو وابستہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے حال میں یعنی فیوچر میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کس ڈائریکشن میں جائیں گے، صحیح، آپ کیا خواب دیکھیں گے، یا آپ کو کن خوابوں پہ کام کرنا ہے۔ اٹس اونلی بیکاز آف ہوپ، optimism. Optimism, very nice word in English. be If you have positive. optimism, you can achieve anything. Don't you know, there are few people who lose this optimism and پھر کہتے ہیں کہ ہارسکوپ کو گالیاں دیتے ہیں، بالکل، لک کو گالیاں دیتے ہیں۔ Failures never share their successful stories. Why؟ because they نا blame امیدی، because they always blame their luck. luck. وہی نا، they blame always their luck. Yeah, their future, their parents, their economy, their horoscope, Conditions. conditions, circumstances, بالکل، but they never accept responsibility. The person who accepts responsibility is always a person with umeed, with hope. and umeed gives rise to a new concept, very great concept, that we call tawakkul. امید سے توکل بنتی ہے، بے شک، اور جب توکل آ جاتا ہے تو آپ کی زندگی خوشگوار زہر بنتی سے ہے۔ واپس خوشگوار بن جاتی ہے۔ تو خوش رہیے، آباد رہیے، اپنے آپ کو سوچیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور ذہنی اذیت میں زیادہ نہ رہیے، اپنے آپ کو انگیج کریے، تو آپ بھی اس زہر سے واپس آ سکتے ہیں اور اس زہر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کو زندگی میں اتنی ہی کیفیت کے ساتھ آگے جانا ہے جتنی زندگی آپ سے آمادہ ہے یا جتنی اس کو ضرورت ہے۔ ضرورت ہے، جتنا تیز جاؤ گے گر جاؤ گے، گر جائیں گے، گر جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، داستاں ختم ہو جائے گی، کوئی نہیں آئے گا۔ اور اس بیچ میں ہم نے بات کی خواب، خواب، آپ نے خواب، خواب بالکل۔ کا ذکر کیا، خواب ورڈ کا۔ تو زندگی ہمیں خواب کیوں دکھاتی ہے؟ جب ہم انہیں پورا نہ کر پائیں تو زندگی ہمیں خواب کیوں دکھاتی ہے؟ خواب، خواب سے ہی میں بھی یہاں ہوں، خواب سے ہی آپ یہاں ہیں۔ آپ کا یہ خواب ہوگا کہ ایک اچھا یوتھ کے لیے پلیٹ فارم بنے، اور جہاں پہ لوگوں کی بات سنی جائے، دل کے دھڑکن، اس کے ساتھ ساتھ کسی کے حالات بھی سنے جائے۔ یہ کیوں ہیں آپ یہاں؟ کوئی ڈاکٹر کیوں بننا چاہتا ہے؟ کوئی انجینئر کیوں بننا چاہتا اس کا ڈریم ہوتا ہے، ہے؟ خواب ہوتا ہے۔ خواب، یہ جو خواب ہے، اگر اس کو ایکشن میں لایا جائے، not only dreams, but when we put dreams into action, there is a successful result.
میں مانتا ہوں کہ نوجوانوں کو ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھنا چاہیے، ایک اچھا صحافی بننے کا خواب دیکھنا چاہیے، ایک اچھا کنٹینٹ کریٹر بننے کا خواب دیکھنا چاہیے، اور اس خواب پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس خواب پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے وہ خواب مکمل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مخلص خواب سوچتے رہو گے، ہاتھ پہ ہاتھ لگا کے رہو گے، تو آپ گہری نیند میں ہیں، اور اس گہری نیند سے آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اپنے وقت کو، پہلی بات میں نے آپ کو کہا تھا کہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر پل میں ماضی میں چلے جاتے ہیں، اور آپ بھی ماضی میں چلے جائیں گے۔ آج تک ماضی میں نہ کسی نے کمایا ہے، اور نہ ہی کسی نے ماضی میں اپنی زندگی کا بسر کیا ہے، اپنی زندگی نہ جی ہے، نہ کسی نے۔ بہت خواب کے ریلیٹڈ آپ نے ایک بات کہی ہے کہ مجھے جوان صاحب کی ایک بہت بڑی غزل، اس پہ کچھ اشعار یاد آئے کہ انہوں نے بہت زبردست لکھا تھا کہ آج ایک بات بتاؤ مجھے، آج ایک بات بتاؤ مجھے، زندگی خواب کیوں دکھاتی ہے؟ زندگی خواب کیوں دکھاتی ہے؟ ہاں، آج ایک بات بتاؤ مجھے، زندگی خواب کیوں دکھاتی ہے؟ کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت، کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پر یاد آتی ہے؟ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ اگر اس شعر کی تہ تک جائیں گے، یہ مخلص زندگی اور خواب کے ساتھ ایک پیوستہ رشتہ ہے۔ انٹر کنیکٹڈ، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، کیوں؟ خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ انسان ایک بار مرتا ہے، خواب روز مرتے ہیں، ہر دن مرتے ہیں، ہر دن مرتے ہیں، ہر پل مرتے ہیں، ہر پل مرتے ہیں۔ خواب تب جیتا ہے جب اس کو تابندہ اور ایک پازیٹیو ڈائریکشن کے ساتھ لیا جائے، اور مکمل طریقے سے اس پہ کام کیا جائے۔ جس طریقے سے آپ نے خواب دیکھا، بچپن میں کہا کرتے تھے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر، انجینئر اور سم تھنگ ایلس۔ ہاں، یس، وہی بچے کامیاب ہو جاتے ہیں جو اپنے خواب پہ ڈٹے رہتے ہیں، ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں۔ ڈائریکشن، زندگی کو خواب ڈائریکشن دیتی ہے، اور خیالات میں جب انسان گھس جاتا ہے تو ایک نئی دنیا دکھ جاتی ہے۔ اگر اس دنیا کو بسانے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی سرخرو، اگر آپ اس سیراب میں پھنس جاتے ہیں تو آپ کی زندگی مر جاتی ہے، اور آپ کا ضمیر بھی اذیت کی موت مرتا ہے۔ اور اس اذیت کی موت سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو زندگی کے اس لمحے کو آپ نے سمجھنا ہے کہ زندگی جو ہے ایک بار ملتی ہے۔ خواب بار بار آتے ہیں لیکن زندگی ایک بار ملتی ہے۔ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، بالکل، ڈیفینیٹلی۔ کیسے آپ اس زندگی کو دیکھ رہے ہیں، اور زندگی آپ سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ It depends on us۔ یہ سوال دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کیوں ہم اس کا جواب دیں؟ وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ زندگی، ان کے خواب، ان کی ایکسپیکٹیشنز ان سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ اور ایک آخری میسج میری یہی رہے گی کہ بگاڑنے کے لیے بندہ آسانی کے ساتھ بگڑ جاتا ہے، جیسے خواب بگڑ جاتے ہیں، لیکن تعمیر ہونے کے لیے ایک رہبر، ایک پلیٹ فارم جس کے تھرو ہم بات کر رہے ہیں، اور علم کی ضرورت ہے، کتاب کی ضرورت ہے، اس کے بنا کوئی خواب مکمل نہیں ہو سکتا۔ خورشید بھائی، اگر ہم بات کریں گے زندگی پہ تو زندگی اگر جتنا ہم اس کو نچوڑیں گے اتنا ہی ابھر کے آئے گی۔ بالکل، مطلب جتنا ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی لمبا چوڑا ہوتا جائے گا۔ بالکل، ہر پہلو میں اس کے کئی نہ کئی الگ الگ رنگ نکلتے ہیں۔ بالکل،
تو ہمارا پوڈ کاسٹ بھی لمبا ہوتا جا رہا ہے. صحیح ہے. آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور تھینک یو یہاں پر اپنا مطلب وہ پریشیس ٹائم دینے کے Thank لیے. you so much, Shahid sir, for having us. It was our responsibility to share the thoughts with the Thank you. audience. It's really, I would love to share this information with the audience کہ آپ اگر آپ میڈیا کنزیوم کرتے ہیں تو ایسے پوڈ کاسٹس کو آپ لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور آگے بڑھاتے جائیے, کیونکہ میڈیا کنزپشن جو ہے, اخلاقیات کا رواج جو ہمارے سماج میں آج ہے وہ کافی حد تک گر رہا ہے. تو اگر آپ اس کو درست کرنا چاہتے ہیں شاید صاحب ہمارے یہ, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. خورشید بھائی, ہوپ کہ آگے بھی ہم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں. اینڈ انشاءاللہ مطلب پہلے ہی تھینک یو بول کے رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. اور تھینک یو ویورس, گڈ بائی.